یہاں میں یہ بات کر دیتا ہوں کہ یہ جو جنازے کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں نا، کیا اس پہ اختلاف ہوتا ہے کہ یہ دعا کہاں سے آئی، کہاں لکھی ہوئی ہے۔ کچھ کہتے ہیں یہ کرنی ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں کرنی ہے نا۔ معاملہ یہ ہے کہ آقا دو جہاں نے جنازے کے بعد دعا نہیں فرمائی، جنازہ خود دعا ہے۔ کیا ہم جو دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ سب سے چھوٹی دعا ہے، اور حدیث پاک میں لمبی لمبی جو حضور نے جنازے میں پڑھی، تو جنازہ خود کیا ہے؟ بولیے، دعا ہے۔ تو پھر یہ دعا کہاں سے آئی؟ دعائیں سب عربی میں تھیں۔ کس میں تھیں؟ قرآن مجید میں دو لفظ آتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ میرے نبی کی شان یہ ہے کہ میرا نبی قرآن بھی سکھاتا ہے اور حکمت بھی سکھاتا ہے۔ تو کتاب کا ذکر الگ سے ہے، حکمت کا ذکر، ہاں، اس کا معنی یہ کہ یہ دو چیزیں جدا جدا ہیں۔ قرآن میں شریعت آ گئی، پورا دین آ گیا، تو حکمت میں کیا ہے؟ حکمت سے مراد یہ ہے کہ کس دور میں میرے دین کو کیسے پیش کرنا ہے اور لوگوں کے لیے اسے آسان کیسے بنانا ہے۔ یہ کام کون کرے گا؟ بولیں، حکمت کرے گی۔ من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، قرآن کہتا ہے کہ جس کو حکمت دی گئی اسے بہت بڑی بھلائی دے دی گئی، بہت بڑی۔ اب جب اسلام عرب سے باہر نکلا، ان لوگوں میں آیا کہ جن کو عربی، اب زبان جو احادیث ہیں، جو دعائیں ہیں، وہ ساری اب کسی نے یاد کر بھی لی، پوری دعا پڑھ بھی لی، اسے کیا خبر کہ میں نے کیا مانگا ہے، جبکہ وہ وقت ہوتا ہے موت کو یاد کروانے کا، موت کو۔ تو پھر علماء نے کہا کہ جنازہ پڑھنے کے بعد اپنی مقامی زبان میں بھی دعا کر لی جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نے خدا سے مانگا کیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ جنازے کے بعد جو دعا ہے، اور یہ محفل میلاد ہے، محفل 11ویں ہے، یہ چہلم ہے، یہ کل ہے، یہ شریعت کا حکم، یہ حکمت کے پیش نظر۔ کیا؟ جس طرح بہت سارے کام حضور نے فرمایا کہ مسجدوں کو سادہ رکھو، مسجدوں کو، اور مسجدوں کو سجانے کے حوالے سے حضور کی ایک بھی سنت نہیں ہے، ایک بھی۔ مگر آج مسجدیں، بولیں، جو لوگ بدعت کے بالکل خلاف ہیں، ان کے انڈر میں ہے نا مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی، بولیے، تو کیا انہوں نے سجائی ہے کہ نہیں؟ بولیں، خوب سجائیں، دنیا کی ہر سہولت وہاں پہ ہے، آرائش وہاں پہ ہے، تو کیوں سجائیں؟ یہ حکمت کا تقاضا تھا۔ کس کا؟ کہ اچھے گھروں میں رہنے والے، محلات میں رہنے والے، سجے ہوئے گھروں والے جب مسجد میں آئیں تو مسجد کو حقیر نہ سمجھیں، مسجد کے ماحول کو ہاں حقیر نہ سمجھیں۔ جن کے ہر وقت پاؤں قالینوں پہ پڑتے ہوں اور یہاں پہ آ کے صفوں پہ پڑیں گے، تو ہو سکتا ہے ان کے دل میں خیال آئے کہ یہ معمولی گھر ہے، میں نہیں، مسجدوں کو بھی سجاؤ۔ یہ کس کے پیش نظر؟ اب یہ جو جنازے کے بعد دعا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ حکمت کے پیش نظر۔ تو خواجہ غریب نواز نے کیا فرمایا؟ یہ بھی حکمت ہے کہ اگر کچھ نہیں ہو رہا تو کسی کا، اور آگے فرماتے ہیں اگر قول بھی یاد نہیں ہو پا رہا، بہت ہی نکما ہے، قول بھی یاد، تو کسی ولی کا نام ہی یاد کر لو، کسی، کیونکہ ولی کا معنی کیا ہے؟ دوست۔ دوست کس کا ہے؟ تو آپ کا دوست ہو اور اس کا نام کسی کو یاد ہو تو چنگا لگے گا نا، بولے نا۔ تو جس کو اللہ کے دوست عبد القادر جیلانی کا نام یاد ہو، داتا حجبیری کا نام یاد ہو، غریب نواز کا نام یاد ہو، تو بولو وہ اللہ کو اچھا لگے گا کہ نہیں؟ اور یہی بخشش کا وسیلہ بن جائے گا۔ تو غریب نواز نے کیا فرمایا کہ کچھ نہ ہو سکے تو ولی کا، آپ تو ابھی یاد نہیں کر رہے، بعد میں کیا کر رہے، بولیے، کچھ نہ ہو سکے تو ولی کا قول یاد کر لو، اور اگر قول بھی یاد نہ ہو سکے تو ولی کا